بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح انتہائی زیادہ حساس معاملہ ہے اور اس حوالے سے ہر مسلمان کو انتہائی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا موضوع کہ اگر ایک انسان ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے، جو کہ بظاہر ہمارے معاشرے میں تو خیر اس کا تصور تقریباً ناپید ہے، لیکن پھر بھی تو کن کن خواتین کو وہ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے حرام رشتوں کا 3184ویں حدیث کتاب میں اور 12ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على بنت اخيها والمرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، رواه الترمذي وابو داود والدارمي والنسائي وروايته الى قوله بنت اختها۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کے حوالہ جات آپ نے سنے۔ میں سنن ابی داؤد کا حوالہ آپ کو تفصیل سے یہاں دے رہا ہوں۔ کتاب النکاح 13واں باب، ان عورتوں کا بیان جنہیں بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں، 2065ویں حدیث۔ صحیح بخاری میں 5109 اور 10، صحیح مسلم میں 3439، 3444 اور 3443 بھی، 40 بھی، 38 بھی، 37 بھی، 36 بھی۔ سنن ترمذی 1226، سنن ابی داؤد 2065 اور 66 اور سنن ابن ماجہ 1929، موطا امام مالک 354، مسند الحمیدی 1056 اور 58۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ حدیث مبارکہ سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی پھوپھی کی موجودگی میں اس کی پھوپھی سے نکاح ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے، یا پھوپھی سے اس کی بھتیجی سے نکاح ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، یا خالہ کی موجودگی میں، یعنی خالہ سے نکاح کی کرتے، خالہ اگر نکاح میں ہے تو اس کی بانجی سے بھی نکاح کر لیا جائے، یہ بھی منع ہے، یا چھوٹی سے بڑی کی موجودگی میں اور بڑی سے چھوٹی کی موجودگی میں نکاح کیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، کی حدیث اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل واضح ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات رکھنا چاہوں گا۔ جس طرح بیک وقت ایک نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا رکھنا حرام ہے، اسی طرح بانجی اور اس کی خالہ یا بھتیجی اور اس کی پھوپھی سے نکاح حرام ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حدیث مبارکہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس بات کا تذکرہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ پھوپھی اور بانجی، خالہ اور پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی ایک نکاح میں جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ یہ دونوں رشتے بڑے قریبی ہیں۔ ان رشتوں کو سوکناپے میں بدلنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جب یہ رشتے اکٹھے ہوں گے تو ان میں دراڑ آئے گی، نتیجتاً معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا، محبتیں نفرتوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی اور رشتوں کا تقدس پامال ہوگا، جو کہ شریعت اسلامیہ بالکل بھی نہیں چاہتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو اس کی موجودگی میں نہ تو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، نہ اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یہ کلی طور پر حرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ امید رکھوں گا کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں گے تاکہ دین کی یہ دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیل سکے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔